اللهم صل على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل عليه ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل عليه وعلى آله وعلى المهاجرين والأنصار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. پیارے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ. فرمایا مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے قرآن مجید عطا فرمایا ہے، اور اسی طرح کی ایک وحی مجھے اور بھی عطا فرمائی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو وحی ہونے میں قرآن اور حدیث دونوں برابر ہیں. قرآن مجید کو کہا جاتا ہے وحی مطلوب، اور حدیث پاک کو کہا جاتا ہے وحی غیر مطلوب. ایک مولانا ہوتے تھے غلام اللہ شیخ القرآن، احناف کے بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے اپنے درس میں فرمایا کہ لا نبی آبادی، کہنے لگے یہ لا جہاں آ جائے نا وہاں ککھ نہیں چھوڑتا، بالکل صفایا کر دیتا ہے. کیونکہ یہ لا کیا ہے؟ نفی جنس کا لا ہے. مطلب یہ کہ کوئی نبی میرے بعد نہیں آ سکتا، نہ ذلی، نہ بروزی، نہ قادیانی، اور نہ ہی اسود انسی، اور نہ ہی مسلمہ کذاب. جو بھی آئے گا سب جھوٹے ہوں گے اور مفتری ہوں گے. تو ایک ان کے شاگرد تھے مولوی بہادر بیگ صاحب. وہ کہنے لگے حضرت جی ایک سوال ہے. فرمایا پوچھو. کہا کہ اگر یہ لا کچھ نہیں چھوڑتا تو وہ لا بھی تو کچھ نہیں چھوڑتا جس میں ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. کہنے لگے نہیں، وہ لا اور ہے، یہ لا اور ہے. انہوں نے کہا جی سمجھا دیں وہ اور کیسے ہے اور یہ اور کیسے ہے. کہنے لگے بات یہ ہے کہ لا یہ وہی ہے، تم امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھ لیا کرو لیکن آگے کسی کو نہ بتانا. انہوں نے کہا اچھا. وہ اب طالب علموں کے مجمع میں بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ آج استاد صاحب نے فرمایا ہے کہ تم امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھ لیا کرو مگر آگے کسی کو نہ بتانا. تو بات مشہور ہو گئی. مولانا غلام اللہ کہنے لگے کہ مولوی بہادر بیگ صاحب آپ کل سے ہمارے درس میں نہیں آئیں گے. انہوں نے کہا جی جیسے استاد کا حکم. وہ گئے، گھر چلے گئے، ایک سائیکل لی، اس کے اوپر ایک لاؤڈ سپیکر لگوایا، اور بازاروں میں اور گلیوں میں یہ اعلان کر رہے تھے کہ لوگوں آؤ اپنی ٹوٹی بجھی نمازیں درست کراؤ، ٹوٹی بجھی نمازیں ٹھیک کراؤ، آؤ میرے نبی جی سنت کے مطابق نماز سیکھنی ہے تو میرے کو لاؤ. یہ اعلان انہوں نے اتنا زیادہ کیتا کہ لوگوں نے پولیس کو شکایت کی تھی، اور پولیس نے انہوں نے پکڑ کے جیل بھیج دیتا. جب جیل سے واپس آئے تو جیل کے دروازے سے قدم باہر رکھتے ہی فرمایا کہ میری سائیکل لاؤ اور میرا لاؤڈ سپیکر لاؤ، اور اس پر اعلان کرنا شروع کر دیا کہ لوگوں اپنی ٹوٹی پھوٹی نمازیں میرے پاس آ کے درست کروا لو.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز سیکھنی ہے تو میرے پاس آ جاؤ۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اس کو سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو ہم نے کہا کہ حدیث میں اتنی پاور ہے کہ وہ قرآن مجید کے عام حکم میں سے کچھ چیزوں کو خاص کر کے الگ نکال لیتی ہیں۔ مثلا قرآن مجید نے فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتہ، اللہ نے ہر قسم کا مردار تم پر حرام کر دیا ہے، مگر حدیث پاک نے مرداروں کی اس لمبی فہرست میں سے 2 مردار الگ کر دیے اور کہا کہ اس عام حکم میں سے ان کا حکم خاص ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتان، فرمایا 2 مردار اللہ نے ہمارے لیے حلال کر دیے ہیں، ایک مچھلی اور ایک مکڑی۔ کبھی کسی نے مچھلی کو حلال کیا ہے؟ اپنی موت آپ ہی مرتی ہے نا، وہ تو مردار ہے، لیکن اللہ نے اس کو ہمارے لیے حلال کر دیا ہے کہ یہ بغیر ذبح کے تمہارے لیے حلال ہے۔ اب اگر کسی مچھلی کے ڈبے پر لکھا ہو کہ یہ مچھلی اسلامی طریقے کے مطابق حلال کی گئی ہے تو لوگ ہنس ہنس کر دورے ہو جائیں گے کہ بھئی یہ کیا تماشا ہے، کبھی مچھلی کو بھی کسی نے حلال کیا ہے۔ تو حدیث نے اس عام حکم میں سے ان 2 چیزوں کو الگ کر دیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی کوئی نماز نہیں جس نے اپنی نماز میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے کہ وجوب الفاتحۃ علی الامام والماموم، امام پر بھی سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور جو پیچھے مقتدی ہیں ان پر بھی پڑھنا واجب ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ کیسے پڑھیں، تو اس کے لیے تھوڑا سا انسان گنجائش تلاش کر لیتا ہے، چاہے تو شروع میں جب امام تھوڑا سا رکتا ہے اس وقت پڑھ لے، چاہے ساتھ ساتھ پڑھتا رہے، چاہے بعد میں پڑھ لے، لیکن سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، آمین بلند آواز سے کہنا، آپ خود کھلا کے آمین کہا کریں، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی بڑی پیاری سنت ہے۔ اور رفع یدین بھی اللہ کے نبی کی پیاری سنت ہے۔ 3 مقامات پر رفع یدین ہے، نماز شروع کرتے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اور جب تیسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے تو اس وقت بھی۔ یہ 4 مقامات ہیں جن میں رفع الیدین کرنا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی ایک ہوتے تھے عبداللہ چکڑالوی صاحب، وہ منکر حدیث تھے، علماء کا ایک وفد ان کو سمجھانے گیا، ان کا پیٹ بڑا موٹا تھا اور وہ تکیے کے ساتھ کیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں۔ تو علماء نے فرمایا کہ سبحان اللہ، ہمارے نبی کی پیش گوئی سچ ثابت ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ کل کلاں ایک پیٹ بھرا آدمی تکیے کے ساتھ کیک لگا کر یہ نہ کہے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ آج ہم نے عبداللہ چکڑالوی کی زبان سے یہ بات سن لی اور ہمارا یقین اللہ کے نبی کی حدیث پر اور بھی زیادہ پختہ ہو گیا کہ یہ کہنا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے اور ہم مسئلہ وہ مانیں گے جو صرف قرآن میں ہو، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔